ریڈیو پاکستان پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں مذاکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ کامیابی کا سفر، پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں میں ہوں آپ کا میزبان سجاد احمد بری۔ سامن، کامیابی کا سفر، یہ ہے ہمارے مذاکروں کی سیریز کا عنوان، جو پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان سے قومی نشریاتی رابطے پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ آج ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں اس حوالے سے منعقدہ مذاکرے کا جو مرکزی خیال ہے، جو تھیم ہے، جو اس کا دائرہ عمل ہے، وہ ہے کھیل کے میدان میں ہمارے 75 سال کیسے گزرے۔ ان کھیلوں کے حوالے سے، کھیلوں میں کامیابی کے حوالے سے ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی۔ آپ ڈین فیکلٹی آف لا ہیں، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز ہیں، ایڈوائزر اسپورٹس سوسائٹی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرسٹ کلاس لیگ امپائر اور اسپورٹس اینالسٹ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارشاد علی، ایتھلیٹکس اور فٹ بال کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، سابق ڈویژنل اسپورٹس آفیسر ہیں بہاولپور کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب فیض رسول ہاشمی۔ آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اور اس خطے میں کھیلوں کی تاریخ پر اپنی ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ان تینوں احباب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان 75 سالوں میں پاکستان نے کھیل کے میدان میں کیا کارکردگی دکھائی اور کون کون سی کامیابیاں سمیٹی۔ فیض، آغاز آپ کیجیے گا، ہمیں بتائیے جب پاکستان بنا اس وقت فوری طور پر ظاہر ہے کھیل کے میدان جس طرح دوسرے شعبوں میں ہمیں چیلنجز تھے، تو اس وقت کن کن کھیلوں سے پاکستان نے آغاز کیا؟ عالمی سطح پر یا مقامی سطح پر یا قومی سطح پر کھیلوں کا آغاز کیسے ہوتا ہے پاکستان کے قیام کے بعد؟ سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان بہاولپور کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس اہم پروگرام میں، جو کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے جاری ہے، تو اس میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ تو حالات اس وقت بہتر نہیں تھے 1947 میں قائم پاکستان کے بعد، مگر اس کے باوجود کچھ ایسے پلیئر تھے جو انڈیا سے آئے، متحدہ ہندوستان سے یہاں پر آئے۔ وہ پلیئر تھے جنہوں نے 1948 کے اولمپکس میں، اس میں کوئی اتنی اچھی کامیابیاں نہیں تھیں کیونکہ حالات اتنے بہتر نہیں تھے، اور وسائل ٹریننگز ہم اس وقت تشکیل کے عمل سے گزر رہے تھے، بالکل۔ لیکن اس کے باوجود اسکواش میں ہم نے 1951 میں سب سے پہلا برٹش اوپن جو ہے وہ ہمارے ہاشم خان صاحب نے جیتا۔ کیا ہمیں پاکستان کے صرف 4 سال بعد میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ہاکی بورڈ بن چکا تھا 1948 میں، ہمارا کرکٹ بورڈ بن چکا تھا۔ اس وقت یہ حالات تھے کہ ہمارے پلیئرز کے پاس جو ہے وہ فیسلٹیز موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اسکواش جو ہے وہ 1951 میں سب سے پہلی مرتبہ ہاشم خان صاحب نے جو ہے ایک مصر کے پلیئر تھے محب الکریم، ان کو جو ہے شکست دی، اور محب الکریم تقریباً 4 سے 5 سال جو ہے وہ کنزیکیٹو ون کر رہے تھے برٹش اوپن جو ہے۔ 1951 میں پہلی مرتبہ یوں کہہ دیں کہ پاکستان کو کھیلوں میں ایک نمائندگی ملنا شروع ہوئی، عالمی سطح پر ہمیں پہلا اعزاز 1951 میں ملا۔ اور دوسرے کھیلوں کا کیا صورتحال تھی اس وقت؟ ان کے بورڈز بن چکے تھے، ان کے بورڈز بن چکے تھے، لیکن پھر اس کے بعد کرکٹ کے اگر حوالے سے اگر بات کریں تو سیلون جو ہے وہ یعنی سری لنکن جو کرکٹ تھی وہ یہاں پر دورہ کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ کامن ویلتھ کی ٹیم بھی آ چکی تھی، ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی آ چکی تھی۔ 1951 میں سب سے پہلے جو ہے وہ جب دورہ کیا تھا انگلینڈ کی ٹیم نے ہندوستان کا، انڈیا کا دورہ کیا، تو MCC 11 جو ہے وہ پاکستان آئی تو وہ یوں کہہ دیں کہ اس نے داغ بیل ڈالی پاکستان کو ٹیسٹ سٹیٹس دلوانے میں، پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں سٹیٹس دلوانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اس MCC کے دورے نے۔ اور اس کا ایک میچ یعنی چوتھا جو میچ تھا وہ بہاولپور اسٹیڈیم میں بھی کھیلا گیا، جس میں بہاولپور کے جو کپتان تھے وہ نوابزادہ سید حسن محمود تھے۔ وہ ان کا پہلا فرسٹ کلاس میچ بھی تھا اور ان کا وہ آخری فرسٹ کلاس میچ بھی تھا۔ تو اس میں بہاولپور کی بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک فرسٹ کلاس میچ کی وجہ سے پاکستان کو 1952 میں ٹیسٹ سٹیٹس مل گیا، اور اسی ٹیم نے پھر 1952 میں بھارت کا دورہ کیا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم وہ واحد کرکٹ ٹیم ہے جس کو اپنی پہلی جیت کے لیے کوئی اتنا طویل انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں لکھنؤ میں جو کھیلا گیا اس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی اور پہلی کامیابی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ پھر ہاکی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 1956 میں
ہماری جو ہاکی ٹیم نے شرکت کی گولڈ میڈل حاصل نہ کر سکی مگر سلور میڈل جو ہے ہم نے حاصل کیا تھا 1956 میں جی. پھر یہ کہانی چلتی رہی, حالات تھوڑے بہتر ہونے شروع ہوئے, پھر ایڈمنسٹریٹو پالیسیز جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئی, پھر پاکستان کے کھیل کو خاص کر پھر جو ہماری ہاکی 1960s میں آئی اور ہم نے روم اولمپکس میں جو ہے گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے بعد جو ہے پاکستان تو کھیلوں کے حوالے سے ایک ایسا خطہ بن گیا کہ پاکستان کے کھیل جو ہے وہ ٹاپ پہ نظر آنے لگے. ڈاکٹر گیلانی آپ بتائیے, بہاولپور کا کنٹریبیوشن, جیسے فیض نے بتایا کہ یہاں ٹیم آئی اور ابتدا ہوا, ڈرنک اسٹیڈیم بڑا مشہور تھا, تو کرکٹ کے حوالے سے آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی پہچان کہاں بنی, کیسا کنٹریبیوشن رہا ابتدا میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص طور پر کرکٹ کے حوالے سے ایک بات سامعین کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ فرسٹ ایور ٹیسٹ ہیو بین پلیڈ ہیئر ان بہاولپور. پاکستان کی تاریخ کا جو پہلا ٹیسٹ 1954 میں ہوا تھا, ایکچولی پہلا ٹیسٹ ہوا تھا ڈھاکہ میں, لیکن قیام پاکستان کے بعد چونکہ پاکستان کے 2 حصے تھے اور 1971 کے بعد ایسٹ پاکستان کی سیپریشن کے بعد ہم موجودہ اگر پاکستان کی بات کریں تو بہاولپور میں پہلا ٹیسٹ ہوا تھا. لیکن یہ جہاں ایک بڑے اعزاز کی بات ہے وہاں یہ بدقسمتی بھی ہے کہ اس کے بعد جہاں دوبارہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہوئی, اگرچہ فرسٹ کلاس میچز اور 3 ڈے میچز وزٹنگ ٹیم کے اگینسٹ 1977 میں انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی, 78 میں انڈیا کی ٹیم آئی تھی, 79 میں ویسٹ انڈیز آئی تھی, پھر 84 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی اسی بہاولپور کے ڈرنک اسٹیڈیم میں, جو کرنل ڈرنک نے مخدوم زادہ حسن محمود صاحب جو اس وقت چیف منسٹر تھے, نواب صاحب کے دور میں بہاولپور جہاں بہت ساری اور بہاولپور اسٹیٹ کی کنٹریبیوشن ہے, وہاں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن, یہ ایشیا کا سب سے خوبصورت اسٹیڈیم تھا جس کو ڈرنک اسٹیڈیم کہتے ہیں, تو یہاں میچز کھیلے گئے. 1989 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک انڈر 19 ٹیسٹ میچ بھی ہوا. بہاولپور کے حوالے سے آپ نے بات کی, بہاولپور کی اسپورٹس کے لیے بڑی خدمات ہیں, خاص طور پر ہاکی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو متی اللہ خان اور سمیع اللہ خان صاحب, کلیم اللہ خان صاحب. متی اللہ خان صاحب ان کے چچا تھے, پھر یہ 2 بھائی, ان کے ایک اور بھائی ہدایت اللہ بھی ہیں. سمیع اللہ اور کلیم اللہ اولمپئن ہیں, ہدایت اللہ انٹرنیشنل کھیلے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر آصف بشیر اور وہ بھی پاکستان کے کپتان رہے ہاکی میں بہاولپور سے, اور موجودہ ہاکی ٹیم کے کپتان عمر بھٹا کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے. تو بہاولپور کی ہاکی کے لحاظ سے خدمات جو ہیں وہ آبزر سے لکھے جانے کے قابل ہیں. مجھے یہ بتائیے کون سا سال اہم سمجھتے ہیں آپ کرکٹ کے حوالے سے عالمی سطح پر پاکستان کو پہچان ملنے کا؟ جی, کہاں سے ہمیں بوم ملا, کہاں سے ہم نے ٹیک آف کیا, عالمی کرکٹ کی رینکنگ میں ہم آگے آئے؟ کس سال کو آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے کتنے برسوں بعد ہم اس جگہ تک پہنچے کہ ہم عالمی برادری میں ہمارا شمار ہونے لگا؟ اچھا, ابھی فیض یہ بات کر رہے تھے کہ کرکٹ میں شروع سے پاکستان کو بوسٹ اپ مل گیا تھا. پاکستان دنیا کی واحد ٹیم ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیٹس کے بعد جب انہوں نے دورہ کیا انڈیا کا تو لکھنؤ میں ٹیسٹ جیتا, اور فضل محمود کی اور نظر محمد صاحب کی پرفارمنس یادگار ہے. نظر محمد صاحب نے بیٹ کیری کیا تھا. پھر ہم نے اوول میں فضل محمود صاحب کی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا, تو 12 وکٹیں انہوں نے لی تھیں. تو پاکستان کو بوسٹ اپ تو ملتا رہا. اس کے بعد پاکستان کو جو اصل میں کرکٹ میں 75 کا ورلڈ کپ جب پاکستان نے کھیلا 1979 میں کھیلا, لیکن اس میں پاکستان کی بہت اچھی پرفارمنس نہیں. ہم دونوں پہلے ورلڈ کپ میں پہلے راؤنڈ میں آؤٹ ہو گئے تھے. لیکن 83 میں ہم نے سیمی فائنل کھیلا, 87 میں بھی ہم نے لاہور میں سیمی فائنل کھیلا, اور اس کے بعد پاکستان کو بوسٹ اپ ملتا ہے 1992 میں, جب پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے, اور پاکستان نے ان 10 ٹیموں میں ورلڈ کپ پاکستان نے جو سنگل لیگ بیس پہ آسٹریلیا میں ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں, اور پاکستان نے میلبرن کے گراؤنڈ میں انگلینڈ کو فائنل میں ہرایا, اور 1992 میں پاکستان ورلڈ چیمپئن بنا. تو ساتھ ہی کرکٹ میں نہ صرف پاکستان کا نام ہوا بلکہ یہ 1994 وہ سال ہے, کیونکہ 92 میں ہم کرکٹ ورلڈ کپ جیت چکے تھے, 94 میں ہم اولمپکس جیت چکے تھے, منظور جونیئر پاکستان کے ہاکی کے کپتان تھے, اسی میں ہم نے سنوکر بھی جیتی تھی, محمد یوسف اس میں تھے سنوکر میں, اور ہمارے پاس اسکواش کا ٹائٹل بھی تھا. تو 1994 پاکستان کی تاریخ کا وہ خوش قسمت ترین سال ہے جب پاکستان کے پاس 4 ورلڈ ٹائٹل تھے, یعنی کرکٹ, ہاکی, اسکواش اور سنوکر. تو پاکستان کی اسپورٹس میں اور خاص طور پر کرکٹ اور ہاکی میں, بالخصوص ہاکی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور بڑا رول ہے. پاکستان کی کرکٹ اور ہاکی کو کوئی دنیا میں اگنور نہیں کر سکتا. وی آر امنگ دی ٹاپ 5 or 6 ٹیم ان کرکٹ اینڈ 10 ٹیمز ان ہاکی. ارشاد, آپ ڈویژنل اسپورٹس افسر بھی رہے ہیں, جو کھیلوں کی تنظیمیں ہیں سرکاری سطح پر, ایک تو ان کا کنٹریبیوشن ہمیں بتائیے کہ ان 75 سالوں میں اسٹیٹ لیول پر اسپورٹس کو فروغ میں کیا کردار رہا. ایک دوسرا, کھیلوں کے میدان میں آپ ایتھلیٹکس میں آپ نے نمائندگی کی انٹرنیشنل لیول پر, ایتھلیٹکس اور فٹ بال میں ہم کہاں پہنچے ان 75 سالوں میں؟ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں انٹرنیشنل ایمیچور ایتھلیٹک فیڈریشن کا الحاق ہوا,
اور بعد میں پھر یہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے بھی اس کا الحاق ہوا. پاکستان نے کبھی اولمپکس میں تو میڈل حاصل نہیں کیا، البتہ کامن ویلتھ گیمز، ایشین گیم اور ساؤتھ ایشین گیم، اس میں پاکستان نے بہت راج کیا. اس میں پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ عبدالخالق، جنہوں نے 100 میٹر اور 200 میٹر دوڑ میں ریکارڈ بھی بنایا، اور کافی عرصہ تک پاکستان نے ان کھلاڑیوں کے ذریعے اپنے ریکارڈ اپنے پاس رکھے. ایتھلیٹکس میں سن 1948 سے 1967 تک پاکستان ایتھلیٹکس میں بے شمار نام کما چکا ہے. عبدالرازق بھی ہیں جو ہرڈلر تھے، انہوں نے بھی ریکارڈ کیا. اچھا ارشاد، مجھے یہ بتائیے کہ ان 75 سالوں میں اسٹیٹ لیول پر کھیلوں کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات سے آپ خود بحیثیت کھلاڑی کس حد تک مطمئن ہیں، اور اسپورٹس ایسوسی ایشنز کا اس کا رول کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں؟ اس میں کتنی گنجائش ہے، یہ بتائیے ہمیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی پریشانی کھلاڑیوں کے لیے رہی ہے. جی، جب تک یہ دور نہیں ہوگی، کرکٹ کی طرح تمام گیموں کو پروفیشنلزم میں لانا ہوگا تاکہ کھلاڑیوں کو روزگار بھی ملتا رہے اور وہ ترقی کر سکیں. پاکستان میں گراؤنڈز کی کمی ہے. جس طرح ہاکی ہے، ہاکی کے پورے پاکستان میں میرے خیال 12 یا 10 آسٹرو ٹرف ہوں گے. جب تک یہ فیسلٹیز نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ جدید ہاکی ہے اور سائنسی دور ہے اس میں، اسپورٹس میں، اس میں ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے بھی اکیڈمیز بنی تھیں. کھلاڑیوں کے لیے میدان جب آپ مہیا کریں گے، اب جس طرح پاکستان میں سب سے پہلا جو ٹیسٹ یہاں پر ہوا ہے ڈرنگ اسٹیڈیم بہاولپور میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈرنگ اسٹیڈیم کو جو 38 ایکرز پر محیط ہے، یہ ایشیا کا واحد اسٹیڈیم ہے جس میں درخت بھی موجود ہے، ورنہ آپ کو کہیں گرینری نظر نہیں آئے گی، گراس کی شکل میں ہوگی یا سیمیٹڈ اسٹرکچرز ہوں گے. کھلاڑیوں کو اگر فیسیلیٹیٹ آپ نے کرنا ہے اور پاکستان نے اس میں ترقی کرنی ہے، تو آپ کو سب سے پہلے فوکس اسکولوں کو کرنا ہوگا جہاں پر سے ہمیں پنیری ملتی ہے. گیلانی صاحب نے بہت ایک بہاولپور میں جو ٹیمیں آئیں اس کے حوالے سے بہت اچھی بات کی. بہاولپور کی جو اولین کرکٹ ٹیم تھی، یا یہ جو 5-10 سال تھے، تو ان کے کیمپس جو ہیں وہ بہاولپور میں لگا کرتے تھے، نیشنل ٹیم کے. اور گیلانی صاحب اس بات کو آن بھی کریں گے مزید اپنی گفتگو میں. وہ یہ جب ہم نے انہوں نے بھی بات کی کہ ہماری پرفارمنس رہی اوول کے میدان پر جب ہماری ٹیم پہلی دفعہ انگلینڈ گئی، تو اس کا کیمپ جو ہے وہ بھی بہاولپور میں لگا تھا. 1955 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی پاکستان میں آئی، بہاولپور بھی آئی میچ کھیلنے کے لیے، سیروزہ میچ، اسے فرسٹ کلاس میچ کا درجہ حاصل تھا. 1959 میں پھر ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی، جس میں اس وقت کے لانس گبز، یعنی وہ پہلے اسپنر تھے جنہوں نے 300 وکٹیں حاصل کی تھی، وہ بھی اس ویسٹ انڈین ٹیم کا حصہ تھے. پھر 1963 میں سیلون آئی، پھر کچھ عرصے بعد انگلینڈ کی ٹیم بھی آئی. پھر 1969 میں پھر MCC آئی، یعنی انگلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آئی. پھر 1978 میں جو ہے وہ بھارت کی ٹیم بھی آئی، انگلینڈ کی ٹیم بھی آتی ہے بہاولپور. اور 1980 میں وہ بڑا یعنی وہ دورہ ویسٹ انڈیز کا جس میں تمام ان کے گریٹس موجود تھے، وہ بھی بہاولپور آئی. تو یہ بہاولپور کی کنٹریبیوشن رہی ہے پاکستان کی سپورٹس میں، اور بڑی بڑی ٹیمیں جو ہے یہاں پر آتی رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کرکٹ میں تو ہم بہت زیادہ، ہماری جو قوم ہے وہ دیکھنے والے بھی اور بڑا جنون رکھتے ہیں. دوسرے کھیلوں کے حوالے سے پاکستان کا کنٹریبیوشن انٹرنیشنل لیول پر آپ اس کے معیار سے، اس ٹیلنٹ سے مطمئن ہیں؟ بعد میں ہمارے پاس کرکٹ میں کچھ کامیابیاں رہ گئیں، دوسرے کھیلوں میں ہم پیچھے چلے گئے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کا میں جواب دوں، میں فیاض ہاشمی نے بھی بات کی ہے تو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں یہ سامعین کے لیے بھی کہ بہاولپور ریاست چونکہ ایک خوشحال ریاست تھی جو پاکستان میں ضم ہوئی تھی، اسٹیڈیم بھی بنا ہوا تھا، تو پاکستان کے کیمپس لگتے تھے، تو نواب صاحب کا براہ راست ان کھلاڑیوں سے تعلق ہوتا تھا، وہ ان کو یہاں فیسٹریٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ خان محمد اور فضل محمود، وہ پاکستان کے اسٹار پلیئر ہیں جو پاکستان کی پہلی ٹیم میں شامل ہیں، ان کو یہاں زمینیں بھی الاٹ کی گئی. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ نے پوچھا اسپورٹس میں باقی گیم میں، دیکھیں پاکستان میں شروع سے نا ہاکی اور کرکٹ، ان دو کھیلوں میں خاص طور پر ہمارا عروج رہا ہے. ہاکی میں تو ہاکی ہمارا ظاہر ہے قومی کھیل بھی، ہمارا قومی کھیل بھی ہے، اور ہاکی میں تو ایک وقت میں ہم اولمپک چیمپئن بھی تھے، ہم ورلڈ چیمپئن بھی تھے، ہم ایشین چیمپئن بھی تھے، چیمپئن ٹرافی بھی ہمارے پاس تھی. تو یہ سارے ٹائٹل ہمارے پاس 70s 80s 90s تک ہماری ہاکی عروج پہ رہی ہے. ایک دور ہوتا تھا کہ ہاکی کے 11 پلیئروں کے نام فنگر ٹپس پہ لوگوں کو یاد ہوتے تھے، گول کیپر سے لے کر لیفٹ آؤٹ تک، اور سمیع اللہ، کلیم اللہ، شہناز، رشید جونیئر، حسن سردار، منظور جونیئر، اس کے بعد منور زمان،
آپ کے منظور حسن، سلیم شیروانی. ہاکی میں تو ہمارا بڑا عروج رہا ہے، کرکٹ میں بھی عروج رہا ہے. کرکٹ میں ہم 2009 میں T20 چیمپئن ہوئے یونس خان کی کپتان میں انگلینڈ میں. اس کے بعد 2017 میں ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی، جس میں سرفراز احمد پاکستان کے کپتان تھے. 92 میں ہم ورلڈ کپ جیت چکے تھے. 99 کا ورلڈ کپ ہم فائنل کھیلا تھا، ہم نے وہ لاس کر دیا تھا آسٹریلیا سے، لیکن کھیلے. لیکن اس کے علاوہ اسکواش میں بھی ہمارا عروج رہا ہے. خاص طور پر 2 پلیئر کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ابتدائی دور میں روشن خان اور ہاشم خان، اس کے بعد جو ہیں جان شیر خان اور جہانگیر خان، جنہوں نے پاکستان کو سارے ٹائٹل لے کے دیے اور 8 مرتبہ ورلڈ چیمپئن ہوئے. یہ اعزاز ہے جہانگیر خان کا، اور جان شیر نے ان کو بیٹ کیا بعد میں. لیکن باقی گیم میں ابھی ارشاد علی صاحب ایتھلیٹکس کا ذکر کر رہے تھے، خود یہ ایتھلیٹ نے اتفاق سے بیب شاہ صاحب بھی ایک پاکستان ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم عالمی سطح پر دوسرے کھیلوں میں آگے نہیں آ سکتے؟ اس میں 2 وجوہات ہیں بنیادی طور پر. ایک یہ ہے کہ ہمارا ملک بیسیکلی ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری سے ہیں، تو جب تک روزگار نہیں ملے گا، کھلاڑیوں کو فیسلٹیز نہیں ملیں گی. وہ ابھی ارشاد علی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کرکٹ میں کم از کم کھلاڑیوں کا مستقبل اس طرح سیو ہے کہ ان کو اچھا ایک پیکج مل جاتا ہے. اچھا کرکٹ بورڈ اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ ایک پلیئر جو کرکٹ سے وابستہ ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے پر منتھ اس کی سیلری بن جاتی ہے، صرف فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن باقی گیمز میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے. جب پیسہ نہیں ہے، کھلاڑیوں کی سیکیورٹی نہیں ہے، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو وہ پھر انسیکیور محسوس کرتے ہیں. اس لحاظ سے ظاہر ان کی پرفارمنس پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اور پھر اچھے کوچز اویلیبل نہیں ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو باہر سے کوچز بلانے چاہیے، فیسلٹیز دینی چاہیے، بیسک ان کی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو اچھی ڈائٹ دیں، ان کے کیمپس لگائیں. اور پھر جب آپ ان کو جاب اپرچونیٹیز بھی دیں گے تو یقیناً اسپورٹس بھی ترقی کرے گی. اس میں حکومت کو ہم توقع رکھتے ہیں، خاص طور پر موجودہ پرائم منسٹر خود چونکہ اسپورٹس مین رہے ہیں، اور ہم حکومت سے اور ان سے بہت ساری ہماری توقعات وابستہ ہیں کہ وہ تمام اسپورٹس پر توجہ دیں اور پاکستان کو اسپورٹس میں ان کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ ملے. جی ارشاد جی، آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ آپ خود چونکہ ڈویژنل اسپورٹس افسر رہے ہیں، تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ جو مختلف چیمپئن شپ ہوتی ہیں یا جو سرکاری ادارے اسپورٹس کی کوریج کے لیے، اسپورٹس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے رول کو کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آج جب 75 سال کا پاکستان کے پورے ہو رہے ہیں تو کھیلوں کے میدان میں ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں؟ برچب اس میں سب سے پہلے جس طرح ابھی گیلانی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ فائنانشلی پوزیشن ہماری بہت ویک ہے کھلاڑیوں کے لیے. اس میں جب تک آپ کھلاڑیوں سے زیادہ دیکھنے والوں کی تعداد نہیں کریں گے تو ہم اس میں زیادہ امپروومنٹ نہیں لا سکتے. جی ڈیفینیٹلی جب دیکھنے والے زیادہ ہوں گے. ہم لوگ فیسلٹیز تو دے نہیں رہے. اب دیکھیں آسٹرو ٹرف کا میں نے ذکر کیا تھا. آسٹرو ٹرف ہمارے پاس اب عجائب گھر بن گیا. ہم دور سے کھلاڑی کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے آسٹرو ٹرف. اگر آپ فریلی اس کو کھیلنے کا موقع فراہم کریں گے تو ہی وہ آگے ترقی کر سکے گا. اس کے علاوہ فٹ بال ہے ہماری. آپ دیکھیں 1950 میں اس کا آغاز ہوا تھا پاکستان فٹ بال کا. پاکستان نے عراق کا دورہ کیا، ایران میں 5-1 سے اسے شکست ہوئی. پاکستان کا اگلا مقابلہ کولمبو کپ میں ہوا جہاں بھارت سے پہلا میچ ہوا جو بغیر کسی گول کے برابر رہا. ہم اس میں بھی ترقی کر رہے ہیں. اب اس میں جدید ایکوپمنٹس ہمارے پاس نہیں ہیں. جب وہ ایکوپمنٹس نہیں ہوگا تو کھلاڑی اس سے روشناس نہیں ہوگا. میں اپنا بتاتا ہوں کہ 1976 میں جب میں چائنا پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا تو اس وقت ہمیں 10 روپے ڈیلی ملی. جی اب مجھے بتائیں اس وقت کرکٹ کے کھلاڑی کی ڈیلی بھی بہت زیادہ تھی. اچھا میرے پاس اسپائکس بھی نہیں تھے. میں واحد آدمی ہوں پاکستان کا جو وداؤٹ اسپائکس پاکستان کا چیمپئن بنا تھا. اور ورنہ آپ آج کے جو ٹاٹن ٹریک ہے اس پر ننگے پاؤں چل ہی نہیں سکتے، آپ کے پاؤں چھل جائیں گے. تو میرے پاس اسپائکس تک نہیں تھے. یہ کھلاڑیوں کو اسکولوں میں ایکوپمنٹس دیں، ان کو راغب کریں. اب ایک ہاکی اگر کوئی کھلاڑی کھیلنے کے لیے آتا ہے اور وہ پینلٹی کارنر پر ڈیش کرتا ہے اور اس کی ہاکی اگر لگ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو ہاکی اتنی مہنگی ہے کہ وہ خرید ہی نہیں سکتا، دوسرے دن گراؤنڈ میں ہی نہیں آئے گا وہ. جی ہم لوگوں کو جو اسپورٹس آفیسز ہیں اور اسکولز ہیں ان کو فنڈنگ کرنی چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اسپورٹس کا سامان خرید سکیں اور کھلاڑیوں کو اس سے روشناس کریں. فیض ہم بہاولپور سے بات کر رہے ہیں اپنے سننے والوں سے، اور میں چاہوں گا کہ یہ سمیع اللہ، مطیع اللہ، کلیم اللہ، ڈاکٹر عاطف بشیر، عمر بھٹا، راشد کا شہر ہے، اتنے ہم نے اولمپئنز دیے ہیں نیشنل ہاکی کو. ہاکی ہمارا قومی کھیل بھی ہے. کچھ ہاکی کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ان 75 سالوں میں ہم نے کون سی بڑی کامیابیاں حاصل کی اور کون سے ان کے علاوہ بڑے کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا. ابتدا میں میں نے بات کی تھی کہ 1956 کے جو اولمپکس تھے ان میں ہماری شرکت ہوئی اور گولڈ میڈل ہم نے حاصل نہیں کیا تھا، سلور میڈل تک ہم رہے تھے. لیکن 1960 میں ہم نے پہلی مرتبہ روس اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا. پھر وہاں سے ہماری ہاکی کو بوسٹ مل گیا. وہ پھر ہم نے
1995 2000 تک ہم نے ڈومینیٹ کیا، ہر جگہ ہماری ہاکی جو ہماری پہچان بنتی چلی گئی. پھر 1968 میں ہم نے ایک مرتبہ پھر اولمپکس میں میلبرن میں آسٹریلیا میں جو ہے ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا. پھر 1984 میں ہم نے ایک مرتبہ پھر سے، یہ ہمارا آخری مرتبہ تھا اولمپکس میں، لاس اینجلس میں ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. گیلانی صاحب کے ہاکی کے حوالے سے بہت اچھی میں نے ان کی گفتگو سنی. ایک چیز انکلوڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب سے ہم نے 1960 میں جو ہے ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا، وہ ایک بامی عروج ملا ہماری ہاکی کو. تو پھر اس کے بعد جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا، پہلا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا، پہلی چیمپئن ٹرافی پاکستان نے جیتی، ایشیا کپ ہو رہا ہے تو پاکستان جیت رہا ہے. تو اب تک ہم نے ایشین گیمز 1958 میں ایشین گیمز بھی ہوئی، یس، اس میں بھی پاکستان نے جو ہے کامیابی حاصل کی. اور اب تک 8 مرتبہ پاکستان نے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. 3 مرتبہ اولمپکس میں ہم نے حاصل کیا ہے، 3 مرتبہ ہم نے چیمپئن ٹرافی جیتی ہے، 4 مرتبہ جو ہم نے ورلڈ کپ اپنے نام کیا ہے. تو جو بھی پہلی چیز سٹارٹ ہوتی تھی پاکستان ہاکی کے حوالے سے، انٹرنیشنل ہاکی کے حوالے سے، تو وہ پاکستان جیتتا چلا گیا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان کی ہاکی کو اسٹروپ لگ گیا کہ پلیئرز نہیں آ رہے تھے اس طرح کے، جس طرح آپ نے کلیم اللہ صاحب، متی اللہ صاحب کی، ڈاکٹر عاطف کی بات کی. پھر اب جا کر ایک نئی جو پور رہی ہے، ایک نئی جنریشن آئی ہے جس میں جذبہ بھی ہے. ابھی ہم نے حال میں دیکھا کہ ایشین چیمپئن ٹرافی میں ہماری کارکردگی اچھی تھی، پاکستان ایک یعنی 17ویں 18ویں پوزیشن پر ہے، اس کے باوجود ہم نے کمپیٹ کیا ایشین چیمپئن ٹرافی میں. لیکن ایک میں کہوں گا کہ اس چیز کی پاکستان میں ضرورت ہے اسپورٹس ڈیولپمنٹ کی. تو پہلے کہا جاتا تھا کہ ہاکی جو ہے نا آپ کی اسکول لیول سے شروع ہوتی تھی، اور پھر وہ کرتے کرتے جو ہے وہ کالج لیول میں ایک پلیئر آتا تھا اور وہ بن کر پاکستان کی ریپرزینٹ کرتا تھا. تو آج سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہمیں اس چیز کی ہے کہ اسکول پہ جو ہے سب سے پہلے ہاکی آنی چاہیے، گراس روٹ لیول پر آئے. اور اسٹرو ٹرف کی بات کرتے ہیں ہم، تو اب بھی بھاولپور رنگ اسٹیڈیم میں جو ہمارا متی اللہ ہاکی اسٹیڈیم ہے اس میں ایک نئی اسٹرو ٹرف آ رہی ہے. لیکن اس حساب سے اسٹرو ٹرف نہیں ہے جیسے ہالینڈ اور آسٹریلیا میں. لیکن وہ پاکستان میں اس طرح کی ٹرف نہیں ہے، کم ہے یا اس میں آر کی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو وہ کرکٹ میں تو ہمیں ساری چیزیں وہ نظر آتی ہے جی، وہاں ڈی آر ایس بھی ہے، وہاں پر نیکڈ آئی بھی ہے، اسپائڈر بھی یوز ہوتا ہے. ہاکی میں ابھی تک پاکستان میں اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. ٹیکنالوجی ضروری ہے کہ ہم نے جدت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے ٹریننگ میں، چاہے وہ ہاکی ہو چاہے وہ ہمارا دیگر شعبہ ہو. تو جب تک ٹیکنالوجی نہیں آتی، اس کے ساتھ ہم محو سفر نہیں ہوتے، تب تک جو ہے ہم ہاکی میں پیچھے رہیں گے. ہم نے کیونکہ پوری دنیا کو دیکھنا ہے نا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، ہالینڈ کیا کر رہا ہے، ارجنٹینا کیا کر رہا ہے، آسٹریلیا کیا کر رہا ہے، ہاکی میں کیا کر رہا ہے. تو اب کیونکہ ایک وہ دور تھا جب لوگ ہمیں فالو کرتے تھے، اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ سیکھ کر اپنے ہاکی کو جو ہے وہ بامی عروج تک پہنچانا ہے. بری صاحب، اس میں ابھی جو ہاکی کا ذکر ہو رہا تھا، آپ دیکھیں جتنی بھی فتوحات تھیں، جتنے ٹائٹل تھے ہمارے پاس، وہ سب نیچرل گراس پر تھے. دنیا میں جتنی بھی ہم نے ترقیاں حاصل کی ہیں ہاکی میں، نیچرل گراس کے اوپر کی ہیں. جب سے یہ اسٹرو ٹرف انٹروڈیوس ہوا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایتھلیٹکس میں پاکستان نے سن 2021 میں شاید اپنے ارشد ندیم کے ذریعے ہم فائنل مقابلوں تک پہنچے. یہ پہلا موقع تھا. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا وہ پیرا ایتھلیٹ ہے حیدر علی، وہ واحد ہے جس نے ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا. اچھا جی، یہ ہم اب ترقی کامیابیوں کی ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. بہاولپور کے جو فٹ بالر ہیں ہمارے، اس میں محمد شاہد، محمد فیصل، عبد الصبور، باسط امین، نوید خان، یہ ہمارے انٹرنیشنل فٹ بالر ہیں جو بہاولپور نے قومی ٹیم میں دی ہے. یہ بہاولپور رنگ اسٹیڈیم اور بہاولپور کا حصہ ہے فٹ بال کے حوالے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گلیمر بھی آیا کرکٹ میں، ٹیکنیک بھی چینج ہوئی، 2020 کرکٹ بھی آ گئی اور سٹائل بھی بدل گئے، پرانے کھلاڑیوں سے نئی گیم کے رنگ کچھ اور ہو گئے، پی ایس ایل ایڈ ہو گیا، مختلف ممالک کی لیگ کرکٹ ہو گئی. اس سے کرکٹ کو کتنا بوسٹ ملا، پاکستان کا کتنا حصہ رہا ان کامیابیوں؟ جی، کرکٹ جب ابتدا میں شروع ہوئی تھی تو میچز جو ہے نا انلمیٹڈ ڈیز کے ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ڈیز مقرر ہو گئے تو 5 دن کی کرکٹ انٹروڈیوس ہوئی، جس میں ٹیسٹ میچ میں ایک دور میں 1 دن کا وقفہ بھی ہوتا تھا. 5 دن کا میچ ہے تو 3 دن کے بعد 1 دن کا وقفہ تھا، پھر تو یعنی 6 دن پلینگ ڈیز 5 ہوتے تھے. پھر دنیا جو ایڈوانس ہو گئی، ترقی ہوتی گئی، تو اب اتنا ٹائم نہیں تھا، بڑا مشینی دور آ گیا، ہر بندہ بزی ہے. تو تھوڑی دیر میں رزلٹ آنے کے لیے کرکٹ میں پھر ون ڈے کرکٹ انٹروڈیوس ہوئی اور پھر T20 کرکٹ، اب تو T10 بھی آ گئی جی. اور جب سے T20 کرکٹ آئی ہے اور لیگ کرکٹ آئی ہے تو اس نے کرکٹ کو اور زیادہ پاپولر کر دیا ہے. اور پاکستان سپر لیگ جس کا اب 7واں ایڈیشن چل رہا ہے اس وقت، اور اس سے پہلے 6 ہو چکی ہیں،
تو اس سے بڑا بوسٹ اپ ملا ہے. بہت سے انٹرنیشنل پلیئر آپ کے ملک پہ ایک بہت بڑا بحران آ گیا تھا جب 2009 میں ایک مسہیپ ہوا تھا, سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تھا, اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان بند ہو گئی تھی. الحمدللہ اب دوبارہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہو رہی ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی ہے, سری لنکا کی ٹیم آئی ہے, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہے, اب انشاءاللہ آسٹریلیا کی ٹیم بھی آ رہی ہے. لیکن PSL کے آنے سے انٹرنیشنل پلیئر, انٹرنیشنل امپائر, انٹرنیشنل ریفریز پاکستان میں آ رہے ہیں, تو ایک گلیمر بھی ہے, کرکٹ کو بوسٹ بھی مل رہا ہے, اور وہ ایک پاپولیرٹی میں بھی ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے. میں علیم ڈار صاحب کا ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ امپائرنگ میں بھی ہمارا کنٹریبیوشن. الحمدللہ, چونکہ میں خود PCB کا لیڈ پینل کا امپائر ہوں اور مجھے ایک جونیئر انٹرنیشنل میچ کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے, تو علیم ڈار صاحب پاکستان کے لیے امپائرنگ میں رول ماڈل ہے. کبڈی کے حوالے سے تو تھوڑی سی اگر گفتگو کر لیتے ہیں, تو آج سے تقریباً 2 برس پہلے جو ہے ہم نے ہاکی سرکل میں کھیلی جاتی ہے ہاکی, تو اس میں ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور بھارت کو شکست دی تھی. کیونکہ بھارت یہ تھا کہ وہ ٹیم جو ہے نا کافی عرصے سے ڈومینیٹ کر رہی تھی کبڈی کے اندر, لیکن پاکستان نے اس میں بھی الحمدللہ جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتا اور لاہور میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی. باکسنگ کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو محمد بشیر ہوتے تھے ایک باکسر, تو انہوں نے باکسنگ کے اندر جو ہے وہ کامیابی سمیٹی. حسین شاہ صاحب ہوتے تھے, ان کا ایک بڑا اچھا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ساؤتھ جو ایشین گیمز ہوتی ہیں 4 سے 5 مرتبہ جو ہے مسلسل گولڈ میڈلسٹ ہے. یہ بھی پاکستان کا ایک اعزاز ہے. پھر محمد وسیم کی بات کریں جو ایک ینگ سلاٹ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 سالوں میں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سارے اعزازات حاصل کیے ہیں, چاہے جونیئر لیول پر تھے چاہے وہ سینئر لیول پر تھے. پھر سنوکر کے حوالے سے گیلانی صاحب نے اچھی بات کی کہ محمد یوسف کو 1994 میں پہلی دفعہ ایک پاکستان کی پہچان بنی سنوکر کے اندر, کیونکہ سنوکر ایسا گیم تھا کہ پاکستان کے پلیئرز نظر نہیں آتے تھے, تو وہاں سے ایک بوسٹ ملا. پھر 1998 میں محمد یوسف نے ایشین لیول پر جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. یہ پاکستان کا پہلا اعزاز تھا. پھر سنوکر میں بھی پلیئرز آئے, صالح محمد آئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے 2019 میں محمد آصف نے پاکستان کے لیے تیسری مرتبہ سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا تھا, اور یہ پہلے پلیئر ہیں پاکستان کے جنہوں نے 2 مرتبہ یہ اعزاز حاصل کیا ہے, 2012 میں بھی اور 2019 میں بھی. پھر حمزہ اکبر ایک جو ہیں جنہوں نے تیسری مرتبہ پاکستان کی جانب سے ایشین سنوکر چیمپئن شپ میں جو ہے وہ اعزاز حاصل کیا تھا, حمزہ اکبر نے بھی. بہاولپور میں چولستان جیپ ریلی کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے, جو پاکستان میں اسپورٹس انٹرنیشنل ایونٹ بن چکا. اور ٹینس کے حوالے سے اگر بات کریں تو منیر پیرزادہ صاحب ہوتے تھے ٹینس میں. پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں ینگ جنریشن میں اسام الحق کی شکل میں ایک پلیئر ملا جس نے پاکستان کے لیے ٹینس کے میدان پر ایک اچھا نام پیدا کیا, اور ان کے ساتھ ساتھ عقیل خان جو ہیں, یہ دونوں پاکستان کے ٹینس میں جو ہے نمایاں پلیئرز ہیں, اور ینگ جنریشن کے لیے جو نئے ٹینس آنے والے پلیئرز ہیں ہمارے پاکستان کے, وہ یقیناً ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں. نسیم حمید صاحبہ تھیں, 2010 میں انہوں نے کامن ویلتھ گیم میں تیز ترین کھلاڑی ہونے کا جو ہے اعزاز حاصل کیا تھا. کامیابی کا سفر, قومی نشاتی رابطے پر مذاکروں کا ہمارا سلسلہ. آج ہم نے کھیل کے میدان میں 75 سالہ کامیابیوں کا سفر جو ہے وہ ہم نے مکالمہ کیا اس موضوع پر اپنے مہمانوں سے. میں ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی, آپ ڈین فیکلٹی آف لا ہیں, فرسٹ کلاس لیگ امپائر ہیں, اسپورٹس انالسٹ ہیں, چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز اسلامی یونیورسٹی ہیں, ایڈوائزر اسپورٹس پر سوسائٹی اسلامی یونیورسٹی ہیں. اتنے حوالے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب ارشاد علی, آپ ایتھلیٹ رہے اور سابق ڈویژنل اسپورٹس افسر بہاولپور, آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور فیض رسول ہاشمی, آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اور اسپورٹس انالسٹ ہیں. ہم نے پاکستان کی کارکردگی کا ایک عمومی جائزہ مختلف کھیلوں کے حوالے سے پیش کیا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ برسوں میں, آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان جو ہے وہ کھیل کے میدان میں مزید ترقی کرے گا. اپنے میزبان سجاد احمد بری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں مذاکرہ آپ نے سنا. کامیابی کا سفر. ریکارڈنگ انجینئر احمد عمیر خان, پروڈیوسر محمد عاشق عباسی, پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور.